أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال الله سبحانه وتعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. درود پڑھ دیجئے محمد علیہ. اب تک کی گفتگو میں جو بات بیان کی گئی تھی اور جو اہم ترین نقطہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جتنے ظالم اور جتنے جابر حکمران تاریخ اسلام میں گزرے اپنے اسٹریٹجیز کے اعتبار سے ان کے درمیان چاہے کتنا ہی اختلاف رہا ہو، چاہے ان کا تعلق بنی امیہ سے ہو، چاہے ان کا تعلق بنی عباس سے ہو، لیکن چونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑی پریشانی وہ خود وجود محمد و آل محمد رہا، لہذا اپنے اختلافات کے باوجود اس ایک بات میں یہ تمام کے تمام حکمران متفق رہے کہ کسی طریقے سے بھی ہو سکے اہل بیت کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اگر براہ راست خاتمہ نہیں کیا جا رہا اور ایسا ممکن نہیں تو اقتصادی اعتبار سے، ان کے اصحاب کے اعتبار سے، علویوں اور بنی ہاشم کے اعتبار سے، سادات کے اعتبار سے اتنی سختی ان کی زندگیوں میں برتی جائے کہ ان میں سے کوئی شخص ہمت نہ کر سکے کہ ہمارے خلاف کوئی صدا، کوئی آواز بلند کی جا سکے. لہذا جو اقتصادی مسائل میں نے بیان کیے، بعض حکمرانوں نے تو بہرحال عمومی طور پر یہ باتیں رکھیں، اور وہ حالت، وہ پریشانی، وہ تنگ دستی تمام امت اسلامیہ کو برداشت کرنی پڑی. لیکن اس زمانے میں بھی ایک خاص جو فکر تھی اور جو خاص کوشش تھی وہ یہ کہ اہل بیت اور بنی ہاشم یہ کسی طریقے سے بھی اقتصادی اعتبار سے ان کے قدم مضبوط نہ ہو سکیں. لہذا مختلف بہانوں سے، مختلف حیلوں سے کبھی جائیدادوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، کبھی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، کبھی لوٹ مار کا بازار گرم کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ، بنی امیہ تو بہرحال وہ کامن وجہ کہ جو میں نے بیان کیا، اور بنی عباس کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ نعرہ ہی لگا کر آئے تھے کہ حکومت کا اور اقتدار کا حق یہ آل محمد کا حق ہے، لیکن برسر اقتدار آنے کے بعد اس نعرے کے معنوں کو اس طرح تبدیل کر دیا کہ جن آل محمد کی، جس آل رسول کی ہم بات کرتے تھے، در حقیقت
آل رسول تو ہم ہی ہیں، ہم ہی آل محمد. اور پھر چونکہ خوف تھا کہ جو حقیقی وارث محمد ہیں وہ ہمارے مخالف نہ بن جائیں، وہ ہمارے مقابلے پر نہ آ جائیں، لہٰذا ذرا سا بھی احساس ہوتا، ذرا سا بھی وہم ہوتا تو اس احساس کو یقین کا درجہ دے کر تلواریں اور نیزے، آگ، خون، ہر قسم کا ظلم جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا اس کا بازار گرم کر دیا جاتا. اور پھر بنی عباس نے تو وہ ظلم ڈھائیں یا لسارات الحسین کا نعرہ لگا کر آنے والے کہ خود مورخین نے ایک جملہ بنی عباس کے مظالم کو اور بنی امیہ کے مظالم کو جب کمپیئر کیا تو ایک جملہ کہا کہ ایک جانب بنی امیہ کے مظالم ہیں اور ایک جانب بنی عباس کے مظالم، لیکن جب ان دونوں کے مظالم کو کمپیئر کیا جاتا ہے ایک کربلا کو نکال کے، یعنی کربلا تو ایسا ظلم ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا بڑا ظلم ہوا اور نہ اس کے بعد اس سے بڑا ظلم ہو سکے گا، تو اس ایک کربلا کے علاوہ بہرحال اگر ان کے مظالم کا قیاس کیا جائے تو مورخین یہ کہتے ہیں واللہ ما فعلت امیۃ فیہم اعشار ما فعلت بنو العباس، کہ بنی امیہ کے جتنے مظالم اہل بیت پر روا رہے ان تمام مظالم کو جمع کیا جائے اور مقابلہ کروایا جائے ان مظالم سے کہ جو بنی عباس نے اقتدار میں آنے کے بعد اہل بیت پر اٹھائے ہیں، تو بنی امیہ کے مظالم بنی عباس کے مظالم کا ایک عشر بھی نہیں بن سکتے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کل میں نے تھوڑا سا منظر ہارون رشید کے حوالے سے بیان کیا تھا، اور بہرحال پھر میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہر محاذ پر کوشش کی گئی لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا جائے، اہل بیت کی فضیلتوں کو کم کیا جائے. اب چاہے وہ صوفیوں کے ذریعے سے، ان کی جھوٹی کرامتوں کے ذریعے سے، بعض شخصیات کا میں نے نام لیا، یا مثلا علم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے کہ قرآن کے سمجھنے والے، شریعت کو سمجھنے والے ان سے اچھے موجود ہیں. اور پھر میں نے کل کچھ شخصیتوں کا نام لیا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک کوشش یہ بھی کی گئی کہ باقاعدہ جان بوجھ کر جب قبر رسول پر ہارون رشید آتا تو باقاعدہ اونچی آواز سے کہتا ہے کہ اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام، اور باقاعدہ اپنے آپ کو آل رسول بیان کرنے کی اور جتانے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور کئی موقعوں پر ایسا تاریخ نے دیکھا کہ جس موقع پر ہارون موجود اور اسی موقع پر فرزند رسول بھی موجود، ادھر ہارون کہتا ہے کہ اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام، تو باقاعدہ تاریخ میں ملا کہ امام نے بآواز بلند کہا اے میرے باپ آپ پر میرا سلام. اور یہ وہ موقع تھے کہ جس موقع پر باقاعدہ ہارون تلملا اٹھا، اور جب اس سے برداشت نہ ہو سکا تو ایک مرتبہ یہ ٹھان لی کہ بھرے دربار میں ایسا اعتراض کروں گا کہ اس اعتراض کے ذریعے سے ثابت ہو جائے گا کہ ہم آل رسول ہیں اور یہ آل رسول نہیں. لہذا بھرے دربار میں ہارون امام ہفتم کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اپنے آپ کو آل رسول کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہ نسل تو بیٹے سے چلتی، رسول کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، رسول کی تو بیٹی تھی، اور اگر بیٹی تھی اور آپ حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد، درود پڑھ دیں. اگر آپ رسول کی بیٹی کی اولاد ہیں تو نسل تو بیٹی سے نہیں چلتی. کسی کلچر میں، کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں تو آپ جب فاطمہ زہرا کی اولاد تو آپ رسول کی اولاد تو نہیں بنے، اس لیے کہ رسول کی بیٹے کی آپ اولاد نہیں، اور بیٹی سے نسبت دینا رسول تک یہ تو صحیح نہیں. جب یہ جملہ ہارون رشید نے بھرے دربار میں لوگوں کے سامنے امام ہفتم کے ساتھ ایک اعتراض کے انداز میں بیان کیا تو امام نے پہلے اس سے سوال کیا کہ اے ہارون یہ بتا
اگر اس وقت رسول خدا تشریف لے آئے اور تجھ سے تیری بیٹی کے لیے اپنا رشتہ مانگے کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اے ہارون یہ بتا کہ تیرا جواب کیا ہوگا؟ ہارون مسکرا کے کہتا ہے، فرزند رسول تو بہرحال وہ نہیں کہہ رہا، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ اہل بیت کا حسن و حسین علیہم السلام کا اولاد رسول ہونا یہ اتنا متفقن علیہ، یعنی رسول نے اتنی مرتبہ اپنے بیٹے کہا، اتنی مرتبہ بیٹے کہا کہ رسول کے فوراً بعد بھی اور کافی عرصے تک امام حسن اور امام حسین کو لوگ یبنا رسول اللہ ہی کہہ کے پکارتے تھے، یبنا رسول اللہ، یبنا رسول اللہ۔ کوئی یہ پرابلم کبھی اٹھا ہی نہیں، کبھی یہ اشکال، یہ اعتراض کبھی ہوا ہی نہیں، لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں اس بات پر، یعنی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ سنت محکمہ رسول خدا موجود کہ رسول اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، کبھی حسین کو کبھی آقا حسن کو، تو لہٰذا یہ کبھی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہاں جس وقت حاکم شام اس کا اقتدار آیا تو حاکم شام کی اور بہت ساری پالیسیز میں ایک پالیسیز یہ تھی، اٹھا کے دیکھ لیں آپ حاکم شام کے جتنے بھی خطوط ہیں جو اس نے امام حسن کو لکھے ہیں یا امام حسین کو لکھے ہیں، جتنے بھی خطوط، جتنے بھی باتیں، جتنے بھی خطابات ہیں، جتنے بھی مخاطبات، تمام جملوں میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی امام حسن یا امام حسین کو یبنا رسول اللہ کہا ہو۔ اس لیے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت حاکم شام کی یہ کوشش تھی کہ یہ جو ان کو ٹائٹل ملا ہوا ہے فرزند رسول، اس کے درمیان جو ہے کچھ نہ کچھ ایک اختلاف پیدا کر دیا جائے۔ تو بہرحال ہارون نے اسی بات کا اعادہ کیا، اور پھر جب یہ اعتراض کیا تو اب امام جواب یہ دیتے ہیں، بلکہ سوال کرتے ہیں کہ رسول اگر تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے اپنے لیے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو ہارون مسکرا کے کہتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے، اس سے زیادہ میرے لیے باعث عزت اور کیا بات ہوگی کہ میری بیٹی سے رسول نکاح کرے، میں تو بالکل راضی ہوں، اور میرا جواب اس بات کی صورت میں ہوگا۔ اسی موقع پر امام نے فرمایا مگر یاد رکھو رسول تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگ سکتے ہیں، ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ رسول ہمارے بابا ہیں، تمہارے بابا نہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور پھر یہ فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بیٹی سے نسل نہیں چلتی، بیٹی کے ذریعے سے اولاد کو باپ کی جانب یعنی اس بیٹی کے باپ کی جانب منسوب نہیں کیا جا سکتا، تو تم نے کیا سورہ الانعام کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین۔ سورہ مبارکہ الانعام کی یہ آیت امام نے تلاوت فرمائی۔ ومن ذریتہ کی جو ضمیر ہے ہوا، یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس سے پہلے کی آیتوں میں جناب ابراہیم کا تذکرہ ہوا، جناب ابراہیم کے تذکرے کے بعد اب یہاں پر خداوند عالم نسل ابراہیم اور ذریت ابراہیم کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ومن ذریتہ، اور اس ابراہیم کی ذریت میں سے، اس ابراہیم کی اولاد میں سے، اس ابراہیم کی نسل میں سے کون ہے؟ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ و زکریا و یحییٰ، زکریا ہے، یحییٰ ہے، و عیسیٰ و الیاس، اور حضرت عیسیٰ ہے اور حضرت الیاس۔ اب امام نے سوال یہ کیا، یہ بتاؤ جناب عیسیٰ کا کوئی باپ تھا یا نہیں تھا؟ کہا کہ جناب عیسیٰ کا تو باپ نہیں تھا۔ کہا جب جناب عیسیٰ کلمہ حق تھے، آیت پروردگار تھے، معجزہ الہی تھے، اور ان کا کوئی باپ نہیں تھا، لیکن اس آیت میں خداوند عالم جناب عیسیٰ کو ابراہیم کی اولاد میں شامل کر رہا ہے، تو یہ بتاؤ کس کے ذریعے سے شامل کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہارون گھبرا کے کہتا ہے عیسیٰ کی ماں مریم کے ذریعے سے،
جب ہارون یہ جواب دیتا تو امام فرماتے ہیں وہ خدا جو عیسیٰ کو اس کی ماں مریم کے ذریعے سے ابراہیم کی اولاد میں شامل کر رہا ہے، وہی خدا ہماری ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے رسول کی اولاد میں ہم کو شامل کر رہا ہے۔ تو ہر اعتبار سے یہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے اہل بیت کی فضیلتوں کو کم رنگ کیا جائے، اہل بیت کے مقابلے پر، یعنی وہ روایتیں، وہ حدیثیں جو اہل بیت کے فضائل پر رسول خدا نے بیان کی، بس ناموں کو چینج کر دیا، حدیث ویسی ہی ہے، کہیں پر کھڑکیاں آ گئیں، کہیں پر پرنالے آ گئے، کہیں پر بوڑھے آ گئے، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں آ گئیں۔ تو یہ انداز رہا اس زمانے میں بھی اور ہارون کے زمانے میں بھی۔ اور پھر میرے اس مولا کی زندگی، یعنی میرے 7ویں امام کی زندگی، آپ جانتے ہیں اسیر بغداد ایک لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہر مومن سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر اب تذکرہ ہو رہا ہے 7ویں امام کا، اس لیے کہ 7ویں امام کی جو امامت میں نے بیان کی کہ 20 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک کہ امامت کا دور شروع ہو گیا، اور اس کے بعد تقریباً 34 اور 35 سال کی عمر مبارک کہ جو زمانہ امامت بنتا ہے امام ہفتم کا، اور یہ 35 سال وہ ہیں کہ جس میں سے صرف ایک زندان کہ جو سندھی ابن شاہق ملعون کا زندان، صرف اس ایک زندان میں ایک عدد جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ 14 سال کا عدد آتا، 14 سال ایک زندان میں امام کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد فضل ابن یحییٰ کا زندان، اس کے بعد اس سے پہلے فضل ابن یحییٰ کا زندان، اس سے پہلے فضل ابن ربیع کا زندان۔ تو امام کی تقریباً پوری امامت زندان، جیلوں اور قید خانوں میں گزری، اور تھوڑے بہت سال جو زندان سے باہر بھی گزارے وہ اس انداز کہ پوری کی پوری کوشش کی جا رہی کہ امام کی ایک ایک حرکت کو کنٹرول کیا جائے، امام کے پاس کون آ رہا ہے، امام کے پاس کون جا رہا ہے، اتنے کٹھن حالات میں۔ اب آپ خود سوچئے گا کہ 35 یا 34 سال امامت کا عرصہ ہے، 14 سال سندھی ابن شاہق کا قید خانہ، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے فضل ابن ربیع و فضل ابن یحییٰ کے قید خانے، تو طویل عمر امام نے قید خانوں میں گزاری۔ اس کے باوجود یہ معجزہ ہے امامت کا کہ رجال توسی میں شیخ توسی فرماتے ہیں کہ اتنے کٹھن حالات کے باوجود بھی وہ امام کہ جس نے اس یونیورسٹی کو سنبھالا ہے کہ جس یونیورسٹی کی ابتدا امامین صادقین کے ذریعے سے ہوئی تھی، اس انداز میں پرورش دی کہ اتنے کٹھن حالات کے باوجود بھی امام کے شاگردوں کی تعداد جو ملتی وہ 10 نہیں ملتی، وہ 20 نہیں ملتی، وہ 100 نہیں ملتی، وہ 150 نہیں ملتی، 280 امام کے شاگرد کہ جنہوں نے علوم آل محمد امام سے حاصل کیے اور ان علوم کو آگے چل کر نشر کیا۔ ان حالات میں واقعاً ایک بہت بڑا عدد کہ مکمل شاگردوں کی تربیت امام کر پائیں۔ تو بہرحال امام کے شاگردوں میں ایک انتہائی اہم شخصیت وہ ہے علی ابن یقطین کی، کہ جن کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ علی ابن یقطین سال کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے 4 سال امام سے بڑے۔ علی ابن یقطین یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کا باپ یقطین مومن نہیں، شیعہ نہیں۔ علی ابن یقطین کا باپ یہ وہ آدمی کہ جس وقت بنی امیہ کی حکومت، اور بنی امیہ کی حکومت کا آخری خلیفہ یعنی مروان حمار، ایک تو مروان ابن حکم جو یزید کے بعد، اور معاویہ جو یزید کا بیٹا ہے چند مہینے کے بعد اس کو مار دیا گیا، اس کے بعد جو حاکم بنا مروان ابن حکم بنا، وہی مروان کے جس کے باپ کو رسول نے مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ اور آخری جو خلیفہ ہے بنی امیہ کا سن 132 ہجری میں جس کی حکومت ختم ہوئی وہ مروان حمار ہے۔ تو 2 مروان، ابتدا بھی مروان اور انتہا بھی مروان۔ تو مروان حمار یہ وہ شخص تھا کہ جو یقطین جو باپ ہیں علی ابن یقطین کے، ان کے پیچھے لگا ہوا تھا اور ان کے خون کا پیاسا تھا۔
لیکن جس وقت بنی امیہ کی ڈاؤن فال ہوئی اور بنی عباس برسر اقتدار آئے تو صفح نام کا وہ پہلا خلیفہ کہ جو انتہائی ظالم، صفح اس کا نام ہی رکھا گیا، اس کا لقب رکھا گیا، بہت زیادہ خون بہانے والا۔ صفح وہ ظالم حکمران ہے کہ جس نے صرف اپنے ہاتھ سے 60,000 لوگوں کی گردنوں کو کاٹا۔ 60,000 کی تعداد، دیکھیے آدمی مشین گن سے فائرنگ کر کے اتنے لوگوں کو مار دے تو وہ بھی آسان نہیں ہے، کجا کہ اپنے ہاتھ سے 60,000 لوگوں کی گردنوں کو کاٹنا۔ تو صفہ نے بہت خون بہایا۔ صفہ نے کوفہ میں علی بن یقطین کے باپ یقطین کو بلایا، اس لیے کہ بنی عباس کا حامی، اور پھر انہی کا بیٹا یہی علی بن یقطین۔ تو علی بن یقطین کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ یہ کہ بنی امیہ دشمن، بنی عباس کے یہ سپورٹرز، لہٰذا بنی عباس کی نگاہوں میں علی بن یقطین کی عزت۔ اور پھر علی بن یقطین پوشیدہ طور پر امام موسی کاظم کے شاگرد بھی ہیں، لہٰذا علمی اعتبار سے بھی بہت مضبوط۔ یہ 2-3 کوالٹیز ایسی تھی کہ ہارون رشید کی جانب سے اچھا علی بن یقطین نے اپنی ایمان کو، اس بات کو کہ امامت کے قائل ہیں، امام ہفتم کو اپنا امام معصوم مانتے ہیں، اس کو پوشیدہ رکھا ہے امام ہی کے حکم پر۔ علی ابن یقطین باقاعدہ ان کا مناظرہ بھی ملتا ہے اپنے باپ کے ساتھ کہ ان کے باپ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم اپنے جن اماموں کے قائل، تمہارے ان اماموں نے ہماری بنی عباس کی حکومت کی تو پیشن گوئی کر دی تھی، کیونکہ اماموں نے بتا دیا تھا کہ ابھی چند سالوں کے اندر، کچھ ہی عرصے کے اندر بنی امیہ کا خاتمہ ہونے والا ہے اور ایک اور خاندان جو ہے اس کی حکومت آنے والی، تو یہ پیشن گوئی امام نے کر دی تھی۔ تو اسی کو بنیاد بنا کر اس کے باپ نے اعتراض کیا کہ تم جن اماموں کو اپنا امام مانتے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، انہوں نے ہماری تو پیشن گوئی کر دی، لیکن وہ جو ان کا 12واں امام ہے یعنی تمہارا 12واں امام، اس کے ظہور کی پیشن گوئی نہیں کی، یعنی اس کا زمانہ نہیں بتایا، یعنی یہ نہیں بتایا کہ اس کا ظہور کتنے عرصے کے بعد ہوگا، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو علی بن یقطین نے ایک اچھا جواب یہ دیا کہ دیکھیے بات یہ، چونکہ ہمارا اقتدار اور ہماری حکومت بس ابھی حال ہی میں آنے والی تھی، لہٰذا امام نے پیشن گوئی کر دی اور تقریباً مدت بتا دی کہ اتنے عرصے میں بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہو جائے گا، لیکن نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس 12ویں امام کی جو حکومت قائم ہوگی، ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد، ہو سکتا ہے 200 سال کے بعد، ہو سکتا ہے 1000 سال کے بعد۔ تو اگر اس کی پیشن گوئی کر دی جائے کہ 1000 سال کے بعد یا 400 اور 500 سال کے بعد اس 12ویں کی حکومت قائم ہوگی، تو یقیناً لوگوں کے ایمان سست پڑ جائیں گے، لوگوں کے ایمان کمزور ہو جائیں گے اور لوگ اپنے ایمان کے اعتبار سے ذرا کاہل ہو جائیں گے۔ اسی مصلحت کی وجہ سے ہمارے اماموں نے اس 12ویں کی حکومت کے وقت کو بیان نہیں کیا۔ تو اس قسم کی یعنی ڈیبیٹس اور آرگومنٹس باپ بیٹے کے درمیان رہتے ہیں۔ بہرحال یہ پس منظر موجود، ہارون رشید نے باقاعدہ وزارت کی آفر کی علی بن یقطین کو۔ علی بن یقطین نے امام کی خدمت میں آ کے سوال کیا کہ مولا یہ وزارت کی مجھے آفر دی گئی ہے، آپ بتائیے کہ میری شرعی ذمہ داری کیا میں اس وزارت کو قبول کروں یا نہ کروں۔ یہ ایک پیغام ہے علی بن یقطین کی جانب سے کہ اگر ہم کوئی بھی جاب شروع کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی بھی کاروبار شروع کر رہے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ دنیا کر رہی ہے لہذا کرنا جائز ہو گیا، نہیں، پہلے معلوم کیجئے کہ آیا یہ کاروبار، آیا یہ جاب، آیا یہ نوکری شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں۔ توضیح المسائل سے آپ جو معلوم کریں گے تو ایسا ہی ہے جس طریقے سے علی بن یقطین نے اپنے زمانے میں اپنے امام سے معلوم کیا، اور اسی طریقے سے جب آپ معلوم کریں گے تو امام کے علوم کے خادموں ہی سے معلوم کریں گے کہ میری یہ جاب صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ جاب کرنے کے بعد پھر آگے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ حرام جاب ہے، ہماری تو زندگی خراب ہو جائے گی، تو پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ یہ علی بن یقطین کا ایک میسج۔ اور جس وقت علی بن یقطین نے یہ جملہ کہا، یہ سوال کیا، تو امام نے نمبر 1 اجازت دی۔ کس امام نے؟ دیکھیے ایک فیشن چل نکلا
کہ ایک ایک حدیث کو لے کر لوگ آ کے اعتراض کر دیتے ہیں کہ دیکھیے امام نے تو یہ کہا تھا، دیکھیے امام نے تو یہ فرمایا تھا، دیکھیے امام نے تو یوں کیا تھا. ایک روایت لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد فتویٰ بھی دیا جا رہا ہے، اس کے بعد اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں. میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں. امام کی مصلحت کو ہم اور آپ سمجھ جائیں ممکن ہی نہیں. دیکھیے خود امام کی سیرت ہمارے سامنے. ایک آدمی صفوان حمال کہ جو امام کا بڑا وفادار صحابی، ہارون رشید کو صرف اپنے اونٹ وہ کرائے پر دیتا اور امام اس کی اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہارون رشید نوکری نہیں کر رہا، ہارون رشید کا وزیر نہیں بن رہا، لیکن وہاں امام کیا فرما رہے ہیں؟ مذمت کر رہے ہیں کہ تم نے ہارون رشید کو کیوں اپنے اونٹ استعمال کے لیے دیے؟ اس لیے کہ وہ حج وغیرہ کے لیے جانا چاہتا تھا. تو جواب دیا کہ فرزند رسول وہ تو حج کے لیے جا رہا، وہ آپ کے خلاف ان اونٹوں پر بیٹھ کر کوئی کام تو نہیں کر رہا، حج پہ جا رہا ہے لہٰذا میں نے دے دیا. امام جواب سنیے گا امام کا کہ مومن کو کتنا باریک بین ہونا چاہیے. امام یہ فرماتے ہیں مگر اتنا بتاؤ، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہارون جب واپس آئے تو جو اجرت تمہاری بنتی وہ تمہیں واپس دے، وہ تمہیں تمہارا کرایہ دے؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول، دل تو چاہتا ہے، میں نے دیے ہی اس لیے اونٹ کہ مجھے اس کی اجرت ملے، مجھے اس کا کرایہ ملے. اور پھر امام نے پوچھا یہ تو تمہاری ظاہری نیت ہے نا، ذرا اپنے دل کو پریت کے دیکھو. جب تم یہ چاہتے ہو کہ ہارون تمہارے اونٹوں کی اجرت دے تو چھپی ہوئی نیت یقیناً یہ بھی کہ اتنے عرصہ ہارون زندہ بھی رہے، اس لیے کہ زندہ رہے گا تو تمہارے اونٹوں کا کرایہ تم تک پہنچے گا. تو گویا دل کے نہا خانوں کے اندر تمہارے دل سے آواز نکل رہی ہے کہ ہارون زندہ رہے. اور ایک لمحے کے لیے کسی ظالم کے بارے میں دعا کرنا یہ امام کو قبول نہیں. تو اتنا سخت امام کا اسٹینڈ، اتنا سخت موقف کہ کرائے کے اونٹ بھی نہیں دو، اس لیے کہ یہ مسئلہ. اور پھر یہی امام اب ایک آدمی لے کر آ جائے اس روایت، اور اس کے بعد جو بھی آدمی گورنمنٹ کے اندر کام کر رہا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، حکومت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فوج کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پولیس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگ آ کے اعتراضات کرتے ہیں دیکھیے امام نے تو کتنا منع کیا تھا، کیسے ہو سکتا ہے. تو یہی وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر مومنین ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگوں نے قرآن کی بعض آیتوں کو لیا، بعض کو چھوڑ دیا، اور مومنین امام کے بعض احادیث کو لے لیتے ہیں اور بعض احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی امام جو صفوان حمال کو اتنا کنڈیم کر رہے ہیں، ہارون کا وزیر بننے جا رہا ہے کون؟ علی بن یقطین، ہارون کا وزیر. لیکن اس کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اے علی بن یقطین، دیکھو تم مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے دو، تم مجھے ایک بات کی ضمانت دے دو، میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں. بہت اہم حدیث، خاص طور پر ان مومنین کے لیے کہ جن کی ایسی پوسٹ ہے کہ جن کے پاس تھوڑی بہت قوت، جن کے پاس ذرا قدرت، جو اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کے بعض مسائل کو حل کر سکتے ہیں. امام کا یہ فرمان صرف علی بن یقطین کے لیے نہیں بلکہ تا قیام قیامت ہر مومن کے لیے. امام فرماتے ہیں کہ اے علی بن یقطین، تم ایک بات کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دوں گا کہ جب تمہیں یہ وزارت مل جائے اور اس وزارت کو اختیار کر لو تو دیکھو میں تمہیں ضمانت دوں گا کہ کبھی بھی تم کو جیل میں ڈالا نہیں جائے گا، کبھی تم کو زندان میں ڈالا نہیں جائے گا. میری دوسری ضمانت، تمہارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. میری تیسری ضمانت، تمہیں تمہارا دشمن کبھی بھی اپنی تلوار کے ذریعے سے قتل نہیں کر پائے گا. 3 ضمانتیں امام دے رہے ہیں. جیل میں کبھی نہیں جاؤ گے، گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، اور تمہارا دشمن تمہیں کبھی بھی اپنی تلوار سے قتل کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا. آج کے جو بہت اہم مسائل، جو بڑی بڑی پوسٹ پہ افراد، انتہائی اہم مسئلہ
سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ کہ کسی کیس میں انوالو کر کے ادھر کی فائل ادھر کی، ان کے جعلی سگنیچر بنائے، یہاں کے چیک وہاں لکھ دیا، اور اس کے بعد اچھا بھلا شریف آفیسر اور اس کو 15 سال 20 سال کی جیل ہو گئی۔ بڑی بڑی پوسٹوں پر جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہر وقت ایک تلوار لٹکتی رہتی کہ نہ معلوم کون سی سازش ہو جائے، لہذا بہت احتیاط کی جاتی، لیکن ہر وقت ڈر لگا رہتا۔ اور دوسرا، بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے وہ گارڈز لے کے چلتے ہیں، کتنے گارڈز، کتنی گاڑیاں، کتنے اسلحہ بردار، اور اب تو گارڈز ہی پر بھروسہ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال سوچنے کی بات کہ بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے آدمی کو ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی مخالف، کوئی دشمن آئے اور آ کے ایک مرتبہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کر دے اور میں مر جاؤں۔ تو یہ سیکیورٹی تھریٹ ایک جاب کے اعتبار سے اور ایک جان کے اعتبار سے ہر بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو ہوتا۔ بھوک تو بہرحال اتنا پرابلم رہا ہی نہیں، یعنی ان بڑی پوسٹوں والوں کے لیے تو ہمارے چھوٹے موٹے جو علاقے ہیں کچے کے، وہی بیچارے آٹے کی لائن میں لگے رہتے ہیں، ورنہ ان کے لیے کیا پرابلم ہے، ان کے یہاں تو 10 پیزا بنتے ہیں تو 5 ویسے ہی بک جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں انتہائی اہم، لیکن وہ تیسری چیز بھی بہت اہم۔ اب امام فرماتے ہیں کہ میں یہ 3 چیزیں تمہیں دوں گا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ 3 چیزیں تمہیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، کبھی تم ان پریشانیوں میں نہیں پڑو گے۔ صرف ایک بات کی ضمانت مجھے دے دو، ایک بات کی ضمانت مجھے دے دو، 3 باتوں کی ضمانت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے ضمانت دو کہ جب کبھی بھی ہمارا کوئی شیعہ کوئی بھی پریشانی اور کام لے کر تمہارے پاس آئے تو ہماری محبت میں اس سے انکار نہ کرنا، پلس عزت و احترام کے ساتھ اس کا کام کر دینا۔ اگر تم مجھے ضمانت دے دو، تم یہ نیت کر لو اس وزارت کی پوسٹ پر جانے سے پہلے یہ ضمانت مجھے دے دو کہ میں کبھی بھی کوئی بھی شیعہ کہیں سے بھی کسی سے کسی بھی قوم کا دن میں رات میں کبھی بھی میرے پاس آئے تو میں اس کے کام کو قبول کروں گا، اس کے کام سے انکار نہیں کروں گا۔ البتہ بہرحال یہ باتیں تو ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کوئی ایسا کام ہو جس سے یہ بیچارہ خود خطرے میں پڑ جائے۔ تو بہرحال وہ باتیں تو عقل مندانہ باتیں ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ باتیں ہیں، لیکن یہ جو بہرحال تھوڑے بہت کیس ویس پھنس جاتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، تو امام فرماتے ہیں اور فقط کام نہیں کرنا، عزت اور احترام کے ساتھ، تو پھر میں ان 3 باتوں کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ علی ابن یقطین پھر اس طریقے سے واقعاً کئی مرتبہ امام کی خدمت میں آتے بھی ہیں اور پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ مولا، اس لیے کہ جب وزارت کی بات آئی تو انہوں نے پھر یہ بھی پوچھا کہ مولا مجھے کون سی وزارت قبول کرنی چاہیے، تو امام نے فرمایا وہ وزارت کہ جس میں ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ آتا ہے، جس سے مالیات کو لیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت انتہائی شدید انحطاط اور جکڑ ہو رہی تھی شیعوں کی علویوں کی اقتصادی اعتبار سے، تو بہرحال اس کی اور بہت ساری مصلحتیں، تو باقاعدہ امام نے کہا وزارت مالیات اس کو تم قبول کرو۔ اور پھر اس کے بعد قدم قدم پر امام نے بھی علی ابن یقطین کہ جو ویسے ہی بہت گھبرائے ہوئے، دیکھیے ایک مومن جو آدمی ہوتا ہے جو ذاتاً شریف ہوتا ہے، کل میں نے ہارون رشید کی بات کی تھی نا کہ ایک آنکھ میں شراب کا نشہ ہے اور ایک آنکھ میں دعاؤں کے اوپر بہنے والے آنسو۔ مدرسے میں گئے تو علم کی بات ہو رہی ہے، میں قدے میں گئے تو شراب کی بات ہو رہی ہے۔ ہارون کی وہ ڈوئل پرسنالٹی، میں نے کہا تھا کہ ایسی ہی پرسنالٹیز معذرت کے ساتھ بعض لوگوں کی بھی دکھائی دیتی کہ مسجد میں بہت اچھے، عزا خانے میں بہت اچھے، گھر میں پہنچے تو بیگم کے لیے فرعون، بچوں کے لیے شداد۔ تنہائی ملی تو ایک مرتبہ کمپیوٹر جو کھلا، انٹرنیٹ جو کھلا، کیبل جو کھلی، تو اب نہ کوئی حرام ہے نہ کوئی حلال، یہاں تو نگاہیں جھکا کے جاتے تھے اس لیے کہ عزت ماری جائے گی، لیکن وہاں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہیں سے کوئی سین مس نہ ہو جائے۔ بھئی ایسی باتیں ممبر سے کہنا اچھی نہیں ہوتی، لیکن کیا کیا جائے، جوان تو جوان، اب بڈھے بھی شوقین ہو گئے، راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ نہ معلوم کون کون سی بےہودگیاں دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ڈوئل پرسنالٹیز ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی
کہ ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو علی ابن یقین VVIP ٹریٹمنٹ، ہارون رشید کا دربار ہے، وہ ہارون رشید کہ جس نے اپنے محل کی چھت پہ کھڑے ہو کے سورج کو چیلنج کیا تھا کہ سورج میری حکومت اتنی بڑی ہو گئی ہے، جہاں جاتا ہے چلا جا، تو میری مملکت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اتنی مضبوط اور اتنی لیوش حکومت، کیا کچھ نہیں ہوگا اس کے دربار میں، کیا کچھ موجود نہیں ہوگا ہارون کے دربار میں، کیسے کیسے کھانے نہیں ہوں گے۔ یہاں 14 لاکھ کے کھانے کی بات کی جاتی ہے، 14 کروڑ کے کھانے ہوں گے، کیسے کیسے لباس اور کیسی کیسی محفلیں۔ باقاعدہ علی ابن یقین امام کی خدمت میں آ کے جملہ کہتے ہیں، مولا مولا میرا دل بجھ جاتا ہے، میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں، اس لیے کہ مجھے صبح و شام ان ظالموں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایمان ہے نا؟ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جو مومن ہوتا ہے اس کا دل ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کے اگر درمیان بیٹھ جائے گا وہ خود پریشان ہو کے اٹھ کے چلا جائے گا۔ امام مولا کائنات فرماتے ہیں، منافق کی ایک مثال، منافق کے بارے میں ایک جملہ اور مومن کے بارے میں ایک جملہ۔ امام فرماتے ہیں، المؤمن فی المسجد، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ مولا کائنات جو منافقوں کے خلاف قتال کرنے والے ہیں وہ علی فرما رہے ہیں، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ وہ مومن جو مسجد میں ہوتا ہے، جس وقت وہ مسجد میں چلا جاتا ہے، اچھا علماء فرماتے ہیں یا مسجد سے مراد فقط وہ مسجد کا اسٹرکچر نہیں، مسجد سے مراد ہر وہ مقام کے جہاں پر عبادت ہو رہی ہو، جہاں پر ذکر خدا ہو رہا ہو، جہاں پر کوئی ذکر حسین کر رہا ہو، جہاں پر کوئی ذکر اللہ کر رہا ہو، جہاں پر کوئی نیک بات ہو رہی ہو، جہاں پر قرآن کی تعلیمات کا تذکرہ ہو رہا ہو، جہاں پر نصیحتیں ہو رہی ہوں، جہاں پہ درس دیا جا رہا ہو، یہ تمام کی تمام چیزوں کو شامل کر لے گا یہ لفظ جو امام نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا کہ مومن جب مسجد میں ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مچھلی پانی کے اندر، مچھلی پانی کے اندر کتنی پرسکون ہوتی، اور وہی مچھلی اگر پانی سے باہر نکل جائے کتنی تڑپ رہی ہوتی۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی مجلسوں میں، اس قسم کے علاقوں میں، اس قسم کی سیٹنگز میں، اس قسم کے فرشوں پر، اس قسم کی بلڈنگز میں، والمنافق فی المسجد، اور منافق جب مسجد میں ہوتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کالطائر فی القفص، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا۔ پرندہ پنجرے میں کیسا ہوتا ہے؟ ادھر دروازہ کھلا اور ادھر بھاگا۔ مومن نیک محفلوں میں جا کر شوق سے بیٹھتا ہے، اور منافق صرف اس لیے آگے بیٹھتا ہے کہ ایمان کا لیبل لگا رہے، دروازے کے پاس آگے بیٹھتا ہے کہ ادھر مجلس ختم ہو اور ادھر میں بھاگ جاؤں، ادھر نماز ختم ہو ادھر میں بھاگ جاؤں۔ اچھا جو دروازے پہ بیٹھے برا نہ مانے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں تو ہمارا اعلان ہی یہ ہے کہ مجلس جیسے ہی ختم ہو آپ یہاں سے فوراً چلے جائیے، اس لیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اس پر قیاس نہ کیجیے گا۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ تو انتہائی اہم ذمہ داریاں امام علی ابن یقین کو دیتے ہیں، اور علی ابن یقین اپنے ایمان کی وجہ سے، آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب ایسے بازار میں جائیں، آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب ایسی جگہ پر جائیں واقعاً آپ کا ایمان آپ کو کچوکے لگا رہا ہو، واقعاً آپ کا ایمان آپ کو ٹیسے پہنچا رہا ہو کہ تم یہ کہاں پر آ گئے ہو، یہ تم کس جگہ پر آ گئے ہو، یہ تم کس مقام پر آ گئے ہو۔ اور جب واقعاً کسی اچھی محفل میں جائیں آپ کو راحت و سکون محسوس ہو رہا ہو، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے، جو روحانی کیفیت ہوتی ہے، اور جس کے ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے پھر اس کی ڈوئل پرسنالٹی نہیں ہوتی، پھر اس کی ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ جیسی پرسنالٹی نہیں ہوتی کہ صبح کو مومن ہے اور رات کو منافق بن گیا۔ تو علی ابن یقین آگے کہتے ہیں، مولا میرا دل بہت گھبراتا ہے، میرا دل مرجھا سا جاتا ہے، میں جب ہر وقت ظالموں کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، ظالموں کے ساتھ برخورد کرتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا یاد رکھو خدا کے کچھ محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا نے ان کو چنا ہوتا ہے کہ وہ ان کو ستمگروں کے درمیان بٹھا دیتا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کی طرف اٹھنے والے فتنوں کو دبا دیتا ہے۔ اور اے علی ابن یقین ان بندوں میں سے ایک خدا کے بندے تم ہو۔
تو وہ لوگ کہ جو ان پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی بہت اگر گھبراہٹ ہو رہی تو ایسا نہیں ہے اتنے مومن بن جائیں کہ ریزائن دے کر چلے جائیں، نہیں، اسی کیچڑ میں بیٹھ کر ایمان کے پھول کو اگانا، اسی آگ کے دریا پر بیٹھ کر اس کے شعلوں کو مومنین سے دور رکھنا، یہی ہے ایمان کا تقاضا اور یہی ہے پیغام فرزند رسول. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور پھر علی ابن یقین کی حفاظت بھی میرے مولا نے کیسی کی. میں جلدی جلدی اس بات کو پڑھ دوں کہ ایک مرتبہ علی ابن یقین کو ہارون رشید نے ایک بہت قیمتی خلعت دی. خلعت عرب معاشرے میں قیمتی لباس واقعاً بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا. لباس بہت قیمتی شے ہوتی تھی، چیب رسد کہ وہ ذرا قیمتی کپڑے کا لباس. تو ایک مرتبہ علی ابن یقین کو ہارون رشید نے خلعت دی اور علی ابن یقین نے اپنی یہ خلعت امام کو ہدیہ کر دی. جب امام تک یہ خلعت پہنچی تو بادشاہ کی جانب سے جو تحفہ آتا ہے اس پہ مہر لگی ہوتی ہے، سیل ہوتا ہے وہ تحفہ، خاص وہ رائل مہر لگی ہوتی ہے کہ جس کو کھولنے کے بعد ہی انسان اس تحفے کو استعمال کر سکتا ہے. امام نے یہ خلعت واپس کر دی اور کہا اے علی ابن یقین، اس خلعت کو اسی طریقے سے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھو، اس لیے کہ ایک حادثہ پیش آنے والا ہے، اس وقت تمہیں اس خلعت کی ضرورت محسوس ہوگی. اور پھر اس کے بعد علی ابن یقین کا ایک خادم کچھ بدتمیزی کرتا ہے. علی ابن یقین اس خادم کو گھر سے نکال دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں. اب وہ خادم سٹ پٹا کے وہ جانتا ہے کہ علی ابن یقین امام سے ملتا ہے، وہ جانتا ہے کہ علی ابن یقین امام کو خمس پہنچاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ علی ابن یقین نے امام کو خلعت پہنچائی. ہارون کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ علی ابن یقین کو بہت چاہتے ہیں، بہت سراہتے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا وہ جو خلعت آپ نے اس کو تحفے میں دی تھی وہ تو اس نے ان اپنے امام کو دے دی ہے، وہ تو ان سے محبت رکھتا ہے. ہارون کہتا ہے یہیں پر بیٹھو، میں جا کے ابھی حکم صادر کرتا ہوں، اگر واقعا تمہاری بات درست ہوئی تو تمہارے سامنے علی ابن یقین کی گردن اڑا دی جائے. یہ کہہ کے فوراً حکم نامہ بھیجا گیا. علی ابن یقین کو پیغام ملا اور علی ابن یقین نے جلدی سے وہ خلعت نکالی، بادشاہ تک پہنچائی. خلعت اسی سیل اور مہر کے ساتھ ابھی تک بند تھی. ایک مرتبہ بادشاہ نے دیکھا، کہا میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، علی ابن یقین کبھی بھی ہم سے غداری نہیں کر سکتے ہیں. جاؤ علی ابن یقین، تمہیں کچھ اور خلعتیں ہم دیتے ہیں اور اس آدمی کو جیل میں ڈال دو. ایک بات یہ ہوئی. اور ایک اور چیز کہ ایک مرتبہ دیکھیے آج کل یہ بہت ڈرامہ چل رہا ہے. یہ جو ایک کھیل شروع ہو گیا ہے نا یوٹیوب کے اوپر، ایک کھیل شروع ہو گیا، چینلز کچھ بن گئے. آپ بھی دیکھ کے بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں، اس لیے کہ میں گیا تھا ایک مقام پر، کچھ نوجوان گھبرائے میرے پاس آ گئے کہ وہ فلاں ملا بیٹھا ہوا چینل پر کتابیں دکھا رہا ہے، ریفرنس دکھا رہا ہے، دیکھو اس کتاب میں، یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. ایسے ڈرامے بہت موجود ہیں، بہت کھلواڑ ہو رہا ہے ایسے ڈراموں کا کہ آپ کے امام نے تو ان کے بارے میں اتنی تعریفیں کی ہیں اور آپ یہ کہتے رہتے ہیں، تو بیچارے شیعہ گھبرا جاتے ہیں. تو ایسی گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں. بہرحال ایک مرتبہ علی ابن یقین نے، اس کی بحث ہو گئی، سوال کیا کہ مولا کچھ لوگ باقاعدہ بڑی دلیلیں دے دے کر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ وضو جو تم کرتے ہو باطل ہے، وضو اس طرح ہونا چاہیے. مولا آپ بتائیے، میں واقعاً پریشان ہو گیا ہوں کہ وضو کس طرح ہونا چاہیے. امام نے جواب لکھا، وضو کا طریقہ لکھا، اور پھر وہ پورا طریقہ کہ کونیوں کو اوپر سے نیچے کی طرف نہیں، نیچے سے اوپر کی طرف دھونا ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے، کانوں کا مسح کرنا ہے، گردن کا مسح کرنا ہے، وہ پاؤں کو دھونا ہے. وہ سارا طریقہ لکھا اور کہا کہ اسی طریقے سے وضو کرو. علی ابن یقین کی جگہ اگر کوئی مومن ہوتا نا، شاید امامت ہی سے انکار کر دیتا. یہ بالکل سامنے کی بات ہے. ارے ابھی چاند کا مسئلہ کیا آ گیا، آغا سیستانی کے سب ان کے خلاف ہو گئے. ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہو سکتا ہے، ان کی عقل میں نہیں آتا. لیکن یہ علی ابن یقین جیسا معرفت رکھنے والا مومن، باقاعدہ ایک لمحے کے لیے وہ اس کو شوق لگا کہ یہ کیا، یہ تو وہی بات ہو گئی جس پر میں بحث کر رہا تھا.
لیکن اس کا دوسرا جملہ فوراً آتا ہے مگر کوئی بات نہیں، جب میرے مولا نے کہا ہے تو مجھے ایسا ہی کرنا ہوگا۔ یہی بات تو ہم ان محبوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ نماز چاہے قیام ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے تشہد ہو، جو کچھ پڑھنا ہے اگر مولا کہہ رہے ہیں تو ویسے ہی پڑھیں گے، اگر مولا نہیں کہہ رہے تو چاہے ہمارا دل جتنا چاہ رہا ہو۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ علی ابن یقطین اس حکم نامے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مولا نے کہا ہے، بس میری ذمہ داری، میں غلام ہوں، میرا کام عمل کرنا ہے، اعتراض کرنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد علی ابن یقطین نے وضو اسی طریقے سے شروع کر دیا۔ کچھ جو مخالفین تھے ہارون کے پاس پہنچے پوری سازش بنا کر کہ ہمارے پاس ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ علی ابن یقطین رافضی، اور علی ابن یقطین جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، تقیہ کرتا ہے، آپ کو کچھ اور دکھاتا ہے اور ہے وہ کچھ اور۔ ہارون نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، دیکھو میں بغیر بتائے پہلے سے علی یقطین کے گھر میں چلا جاؤں گا، اور دیکھو اس کے گھر میں تو کوئی نہیں ہے نا، وہ گھر میں ایک آدمی جو اپنے واش روم میں اکیلا وضو کر رہا ہے، کون دیکھنے والا؟ تو جو صحیح وضو ہوگا وہی کرے گا نا جس پر اس کا اعتقاد۔ تو ایک مرتبہ ہارون، اب اس زمانے میں ایسے واش رومز تو نہیں تھے، وہ صحن بنا ہوتا تھا، اس کے کنارے پر جو ہے بالکنیاں ہوتی تھیں، تو ایک مقام پر پہلے سے ہارون چھپ کے بیٹھ گیا اور باقاعدہ یہ چیک کرنے کے بعد کہ علی ابن یقطین کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اس کے بعد اس نے دیکھا یہ کیا، ارے بالکل ویسا ہی وضو کہ جیسا وضو ہے مسلمانوں کا، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ علی ابن یقطین اگر ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو اس وقت تنہائی، نماز جیسا اہم مسئلہ ہے اس میں تو بہرحال، اور اگر تقیہ کی بات تھی کوئی سامنے ہوتا تو تقیہ ہوتا، یہاں تو تنہا ہے، اللہ سے تقیہ کر رہا ہے، کس سے تقیہ کر رہا ہے؟ لہذا ہارون ایک مرتبہ جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ آئندہ اگر تم نے علی ابن یقطین کے خلاف کچھ کہا تو پھر میں ثبوت تم سے نہیں مانگوں گا، میری تلوار چلے گی۔ بہت سن چکا ہوں میں علی ابن یقطین کے خلاف۔ اور پھر ادھر ہارون گیا، ادھر امام کا غلام آیا ایک امام کا مکاتبہ لے کر، اے علی ابن یقطین آج سے اس طرح وضو کرنا تیرے لیے حرام اور باطل، اور وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے اور پھر وہ طریقہ جس طریقے سے آپ وضو کرتے ہیں، والسلام تمہارا امام۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ملا آ کے کتاب کے، وہ ہوتا ہے نا بعض آیتوں کو لے لیتے ہیں بعض چھوڑ دیتے ہیں، وہ کتاب میں اس واقعے کو لے اور اس کے بعد امام کی اس کٹنگ کو لے کر ٹی وی پر آ جائے کہ دیکھیے آپ کا امام کہہ رہا ہے اس طرح سے وضو کیجئے، تو آپ پریشان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لیکن بات یہی ہے پوری کتاب تو دکھاؤ، پورا واقعہ تو دکھاؤ، محل اور اسباق تو بتاؤ، سینیریو تو بتاؤ، تاریخ تو بتاؤ، موقع تو بتاؤ، کس آدمی سے بات کی ہے یہ تو بتاؤ، اس کے بعد اپنی بات کو دلیل بنانا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اس طریقے سے امام حمایت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی، حفاظت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی۔ تو مومن کا کام یہ ہے کہ جب معلوم ہو جائے کہ امام کا حکم یہ ہے تو اب کسی قسم کا شک کرنا یہ مومن کا طریقہ نہیں، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں، یہ منافقت کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ جن کا ایمان کمزور ہوتا۔ تو بس قدم قدم پر امام کی فضیلتیں اور فضیلتوں کا مقابلہ مختلف صورتوں کے ذریعے سے، یہاں تک کہ جب کچھ نہیں بن پڑا تو پھر وہ قید خانہ، اور ایسا قید خانہ کہ جس قید خانے کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا، سندھی ابن شاہد کا قید خانہ، اس کی تفصیل تو شاید میں کل ہی بیان کر پاؤں کہ کتنی مظلومیت کے ساتھ امام نے اس قید خانے میں زندگی گزاری۔ لیکن اس سے پہلے فضل ابن یحییٰ کا قید خانہ یا فضل ابن ربیع، غالباً فضل ابن یحییٰ کا قید خانہ، کہ امام کی حالت کیا، کئی سال اس قید خانے میں امام نے گزارے، قید خانے میں کس حالت میں زندگی گزر رہی، قید خانے کی چھت اتنی نیچے کہ امام صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہو سکتے، قید خانے کی دیواریں اتنی قریب ہیں کہ امام صحیح طریقے سے لیٹ نہیں سکتے،
دن بھر میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک روٹی جس میں گندم کم ہے، پتھر اور کنکر زیادہ. ذرا سوچیے، ایسی جگہ آپ کو اگر رہنا پڑ جائے، خدا نہ کرے، ایک ہفتہ نہیں، ایک دن انسان کے لیے رہنا مشکل ہو جائے، ایک پہر انسان کے لیے گزارنا مشکل ہو جائے، اور میرے اس مظلوم امام نے کتنے سال اس قید خانے میں گزارے. اور حالت یہ ہو گئی کہ بعض اوقات فضل ابن ربیع یا فضل ابن یحییٰ امام کو دیکھنے کے لیے آتا اور داروغہ زندان سے کہتا ہے کہ ذرا دکھاؤ تو صحیح، وہ کھڑکی کھولو تو صحیح کہ جس کے ذریعے سے میں دیکھوں، اس لیے کہ قید خانہ بالکل بند، نہ سورج کے آنے کا پتہ ہے، نہ روشنی کا پتہ ہے، نہ ہوا کا پتہ. ایک مرتبہ وہ کہتا کہ کہاں ہے امام موسی کاظم، کدھر ہیں؟ یہاں تو موجود نہیں. کہا کہ یہیں پر اسی زندان میں موجود، تم غور سے تو دیکھو. اس نے کہا غور سے دیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیا دکھائی دیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا زمین پر ایک سفید سی چادر بچھی ہوئی. کہا کہ وہ سفید چادر نہیں، وہی تو تیرا امام ہے. اس لیے کہ فضل ابن ربیع یا فضل ابن یحییٰ، غالباً فضل ابن یحییٰ، میرا حافظہ کام نہیں کر رہا ہے، ساتھ نہیں دے رہا ہے، امام کی عبادتوں کو دیکھ کر وہ مومن ہو گیا تھا، لیکن ابھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. بادشاہ کا خوف ہے لہذا مجبور بھی. اس نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے، ایک پاور بادشاہ نے اس کو دی ہوئی تھی، ہر داروغہ کو، ہر حاکم زندان کو دی ہوئی تھی کہ دیکھو جب بھی تم محسوس کرو کہ اس علاقے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی تو امام کو منتقل کر دو کسی اور زندان میں، اس مسئلے میں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک اتھارٹی تھی. اس فضل ابن یحییٰ نے، یا جو بھی وہ شخص تھا وہ مومن تھا، اپنی اس پاور کو استعمال کیا اور بغداد میں ایک مکان کہ جس میں صحن بھی ہے، جس میں کمرے بھی ہیں، جس میں آرام سے لیٹنے کی جگہ بھی ہے، انسان چل پھر بھی سکتا ہے، سورج کی روشنی بھی ہے، ہوا کا گزر بھی، اس نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے امام کو اس زندان میں منتقل کر دیا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد احوال پرسی کے لیے وہ اس زندان میں آتا ہے، اور اب یہی سوچ کے آ رہا ہوگا نا کہ امام اس کو دعائیں دیں گے. اتنے شدید اور اتنے کربناک قید خانے سے تو نے مجھے نکال کے اتنا اچھا اور ہوادار گھر دے دیا. وہ تو یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا. لیکن جس وقت اس نے آ کے امام سے پوچھا مولا اب تو آپ آرام سے ہیں نا، تو امام کا جواب جو ارباب منبر بیان کرتے ہیں، امام نے اس سے اتنا کہا اچھا یہ تو سہولتوں کی بات کر رہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہارون اس زندان میں ظلم کر کر کے تھک گیا تھا، اب ایک اور زندان میں ہمیں منتقل کیا ہے تاکہ ہم پر اور ظلم ڈھایا جائے. گھبرا گیا وہ شخص. مولا وہ زندان جہاں سے میں آپ کو لے کر آیا ہوں اس کی حالت، اور یہ تو زندان بھی نہیں، یہ تو گھر ہے. مولا اس جگہ میں آپ کو کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت ہے، کیا پرابلم ہے، مجھے حکم تو کیجیے. امام نے کہا کہ ٹھیک، کشادہ کمرے، صحن، ہوا، دھوپ، سب کچھ، مگر اتنا بتا کیا تو اتنا اختیار رکھتا کہ میں صبح شام اس گھر میں ہوتا ہوں، اڑوس پڑوس کے گھروں سے صبح کا وقت ہوتا ہے موسیقی کی آواز آتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے موسیقی کی آواز آتی، تجھے پتہ نہیں ہم اولاد زہرا ہیں، ہمیں یہ موسیقی کی آوازیں کتنا ستاتی ہیں، کتنا اذیت دیتی ہیں. کہ مولا یہ تو میرے اختیار میں نہیں کہ میں ان آوازوں کو بند کروا سکوں. امام فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ہمیں اسی زندان میں واپس لے جا، وہ زندان کے جہاں پر اتنی زحمتیں، اتنی پریشانیاں، لیکن ایک موسیقی کی صدا نہیں ہے، تو ہمیں وہ زندان قبول ہے اس مکان سے، اس ہوادار مکان سے کہ جس میں ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن صبح و شام جس میں موسیقی کی صدائیں آتی ہیں. ایک عالم بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے اس واقعے کو بیان کر کے کہ خدا کی قسم امام خدا نہ کرے ہم اپنے گھر میں فرش عزا کو بچھائیں، ہم اپنے گھر میں اس نیت کے ساتھ کہ شہزادی کونین آئے، مولائے کائنات آئے. یاد رکھیے ہر امام کا جو مزاج ہر معصوم کا وہی مزاج ہے.
جو امام ہفتم کو پسند ہے وہی شہزادی کو پسند ہے، جس چیز سے امام ہفتم کو نفرت ہے اسی چیز سے شہزادی کو بھی نفرت ہے۔ واقعاً ایک مومن کے لیے مرنے کا مقام ہوگا، صبح کا وقت ہے اس کے گھر سے موسیقی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، رات کا وقت ہے اس کے گھر سے میوزک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ سوچئے اگر امام اس موقع پر ہمارے گھر کے پاس سے گزرے، یا امام کی نگاہ پڑی، یا امام کی نگاہوں کے سامنے، اس لیے کہ کچھ اور ہو یا نہ ہو، امام زمانہ کے سامنے آپ کے گھر کے حالات آتے ہیں، تو کیا امام یہ جملہ نہیں دہرائیں گے کہ اس مومن کے گھر سے تو ہارون رشید کا وہ قید خانہ بہتر تھا جس میں 7ویں امام کو زندان میں رکھا گیا۔ تو عزیزو، کہنے کی بات صرف یہ کہ ہم بہت ساری قربانیاں دے دیتے ہیں اپنے بچوں کی خاطر، بہت ساری لائکس اینڈ ڈس لائکس کو چینج کر دیتے ہیں اپنی لائف میں اپنے بچوں کی خاطر۔ کیا ہم اپنے امام زمانہ کی خوشنودی کی خاطر، کہ جن کا دل ویسے ہی بہت رو رہا، کیا اپنے گھر سے موسیقی کو ختم نہیں کر سکتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے گھر میں جا کر ہتھوڑی کے ذریعے سے ٹیلی ویژن کو توڑ دیجئے، سی ڈی پلیئرز کو توڑ دیجئے۔ ہر چیز کا استعمال جائز بھی ہے، حرام بھی، حرام استعمال سے بچ جائیے۔ مسائل شریعہ کو پہچان لیجئے کہ شریعت نے ایسے آلات کو استعمال کرنے کی کیا لمٹس بیان کی، ایک مرتبہ سمجھ جائیے اور اس کے بعد شریعت کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کیجیے، ورنہ یقین مانیے جس طرح اس زمانے میں 7ویں امام کا دل رویا تھا، اس زمانے میں امام زمانہ کا دل روئے گا۔ اور ہم کم سے کم ان ایام اعظم میں تو کوشش کر لیں کہ ہمارے زمانے کا امام ویسے ہی گریہ کنا ہے، ویسے ہی ماتم کنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال سے اور بھی زیادہ گریہ کرنے لگ جائے۔ اس لیے کہ امام جہاں اور بہت کچھ یاد آتا ہوگا، جب امام اور جب آپ زندان کا نام سنتے ہیں، زندان کا نام سن کے جہاں بغداد کا یہ مظلوم امام یاد آتا ہے، وہاں زندان کا نام سن کے ایک 6 برس کی بچی بھی یاد آتی ہے، اور وہ بچی کسی عام آدمی کی بچی نہیں ہے، امام حسین کی بیٹی ہے، امام حسین کی لاڈلی، امام حسین کے سینے پر سونے والی۔ اور اس بچی ایسے ایسے امتحانات سے گزر کے، قیامتوں سے گزر کے اس زندان تک آئی کہ بس مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں کہ جس وقت دربار میں سکینہ موجود تھی، یزید نے ایک مرتبہ سکینہ سے سوال کیا تھا، اے سکینہ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کبھی بیٹھ جاتی ہو کبھی کھڑی ہو جاتی ہو۔ اے سکینہ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہاتھ سے تم نے اپنے گلے میں بندھی ہوئی رسی کو پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ رکھا ہوا۔ تو جناب سکینہ کے جواب آپ کو معلوم ہے، سکینہ نے یہی جواب دیا تھا کہ اے ظالم، تیرے سپاہیوں نے ایک رسی میں ہم اسیروں کے گلوں کو باندھ دیا، میرا قد اتنا چھوٹا ہے کہ جب میں کھڑی ہو جاتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جب میں بیٹھ جاتی ہوں تو میرے بھیا کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور سن، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے ظالم سپاہیوں نے ہم سب کے سروں سے چادروں کو چھین لیا ہے، ان بیویوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے سر کے بال اتنے چھوٹے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیے ہوئے۔ بس ایک مرتبہ یزید اب وہ ظلم کا سوال کرتا کہ خدا نہ کرے کوئی ظالم کسی یتیمہ سے یہ سوال کرے، سوال کرتا اے سکینہ، میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا حسین تجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ سکینہ کہتی اے یزید یہ تو نے کیا کہہ دیا، میرے بابا کی یاد دلا دی۔ ارے تجھے کیا معلوم کون باپ ہوگا جو اپنی بچی سے پیار نہ کرتا ہو، اور تجھے کیا معلوم میرا بابا حسین مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب تک میں بابا کے سینے پہ نہ سو جاتی، نہ مجھے قرار آتا نہ میرے بابا کو قرار آتا۔ یزید یہ تو کیا کہہ رہا، میرا بابا کتنا مجھ سے پیار کرتا تھا، تجھے اس بات کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یزید ایک مرتبہ کہتا اے سکینہ، تمہارا دعوی محبت تو میں اس وقت مانوں گا کہ جب تم میرے امتحان میں کامیاب ہو۔ علامہ فرماتے کہ جناب سکینہ تڑپ کے کہتی اے یزید تو اب مجھ سے کون سا امتحان لے گا،
خدا نے ہر امتحان میں ہمیں سرخرو کیا. یزید کہتا ہے مگر اے سکینہ جو امتحان میں لوں گا اس امتحان کی شرط یہ ہے کہ تمہیں آگے بڑھنے نہیں دوں گا, تمہیں وہیں پہ کھڑے رہنا ہوگا. اور پھر یہ کہہ کے تش سے رومال کو ہٹایا, کہا سکینہ پہچانتی ہو یہ کس کا سر ہے؟ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بابا کا کٹا ہوا سر. اے یزید کیوں نہ پہچانوں, یہ میرے بابا, میرے پیاسے بابا حسین کا سر ہے. بس یزید کہتا ہے سکینہ تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہو, تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا ہے. سکینہ اب ذرا وہاں کھڑے ہو کے اپنے بابا کو تو پکارو, میں بھی دیکھوں حسین کو تم سے کتنی محبت ہے. علامہ فرماتے ہیں بس سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا, بابا کے کٹے سر کو دیکھا. اے بابا, یزید سکینہ کی محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے. شرط امتحان یہ ہے ہم آگے نہ جائیں گے, تم کو ہمارے پاس آنا ہوگا. علامہ فرماتے ہیں سکینہ کی دعا ختم ہوئی, سر حسین تخت سے بلند ہوا. سکینہ نے دامن کو سمیٹا, سارا دربار رونے لگا. سکینہ نے باپ کے سر کو گود میں رکھ کے اے بابا شمر نے تماچے مارے. عجب انقلاب زمانہ. ایک وہ وقت تھا حسین سکینہ کے سر کو گود میں رکھ کے پیار کر رہا, آج یتیمہ بابا کا کٹا. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيام منقلب ينقلبون. یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاعة الحسین واشف صدر الحسین بظهور الحجة القائم عليهم السلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین. اقتصادی مسائل میں نے بیان کیے. بعض حکمرانوں نے تو بہرحال عمومی طور پر یہ باتیں رکھیں اور وہ حالت, وہ پریشانی, وہ تنگ دستی تمام امت اسلامیہ کو برداشت کرنی پڑی. لیکن اس زمانے میں بھی ایک خاص جو فکر تھی اور جو خاص کوشش تھی وہ یہ کہ اہل بیت اور بنی ہاشم یہ کسی طریقے سے بھی اقتصادی اعتبار سے ان کے قدم مضبوط نہ ہو سکیں. لہذا مختلف بہانوں سے, مختلف حیلوں سے کبھی جائیدادوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, کبھی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, کبھی لوٹ مار کا بازار گرم کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ, بنی امیہ تو بہرحال وہ کامن وجہ کہ جو میں نے بیان کیا, اور بنی عباس کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ نعرہ ہی لگا کر آئے تھے کہ حکومت کا اور اقتدار کا حق یہ آل محمد کا حق ہے. لیکن برسر اقتدار آنے کے بعد اس نعرے کے معنوں کو اس طرح تبدیل کر دیا کہ جن آل محمد کی, جس آل رسول کی ہم بات کرتے تھے, در حقیقت آل رسول. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى اسلام میں گزریں. اپنے اسٹریٹجیز کے اعتبار سے ان کے درمیان چاہے کتنا ہی اختلاف رہا ہو، چاہے ان کا تعلق بنی امیہ سے ہو، چاہے ان کا تعلق بنی عباس سے ہو، لیکن چونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑی پریشانی وہ خود وجود محمد و آل محمد رہا. لہذا اپنے اختلافات کے باوجود اس ایک بات میں یہ تمام کے تمام حکمران متفق رہے کہ کسی طریقے سے بھی ہو سکے اہل بیت کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اگر براہ راست خاتمہ نہیں کیا جا رہا اور ایسا ممکن نہیں تو اقتصادی اعتبار سے، ان کے اصحاب کے اعتبار سے، علویوں اور بنی ہاشم کے اعتبار سے، سادات کے اعتبار سے اتنی سختی ان کی زندگیوں میں برتی جائے کہ ان میں سے کوئی شخص ہمت نہ کر سکے کہ ہمارے خلاف کوئی صدا، کوئی آواز بلند کی جا سکے. لہذا جو اقسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال الله سبحانه وتعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. درود پڑھ دیجئے محمد علیہ. اب تک کی گفتگو میں جو بات بیان کی گئی تھی اور جو اہم ترین نقطہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جتنے ظالم اور جتنے جابر حکمران تاریخ اسلام تو ہم ہی ہیں، ہم ہی آل محمد. اور پھر چونکہ خوف تھا کہ جو حقیقی وارث محمد ہیں وہ ہمارے مخالف نہ بن جائیں، وہ ہمارے مقابلے پر نہ آ جائیں، لہذا ذرا سا بھی احساس ہوتا، ذرا سا بھی وہم ہوتا تو اس احساس کو یقین کا درجہ دے کر تلواریں اور نیزے، آگ، خون، ہر قسم کا ظلم جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا اس کا بازار گرم کر دیا جاتا. اور پھر بنی عباس نے تو وہ ظلم ڈھائیں یا لسارات الحسین کا نعرہ لگا کر آنے والے کہ خود مورخین نے ایک جملہ بنی عباس کے مظالم کو اور بنی امیہ کے مظالم کو جب کمپیئر کیا تو ایک جملہ کہا کہ ایک جانب بنی امیہ کے مظالم ہیں اور ایک جانب بنی عباس کے مظالم، لیکن جب ان دونوں کے مظالم کو کمپیئر کیا جاتا ہے ایک کربلا کو نکال کے، یعنی کربلا تو ایسا ظلم ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا بڑا ظلم ہوا اور نہ اس کے بعد اس سے بڑا ظلم ہو سکے گا، تو اس ایک کربلا کے علاوہ